اپوزیشن کی جانب سے جو ہے بغیر شرط کے مذاکرات کا جو پیشکش ہے اس کو کیوں جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا بار بار کہ بھائی دیکھیں وہ احتجاج کے موڈ میں ہے، اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے۔ جب انہوں نے اسلام آباد میں میٹنگ کی تھی تو اس میٹنگ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم مذاکرات بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم مفاہمت بھی کریں گے، ہم مزاحمت بھی کریں گے۔ تو یہ دونوں کام اکٹھے نہیں چل سکتے۔ حکومت جو ہے مزاحمت کی آڑ میں مذاکرات نہیں کرے گی، حکومت مذاکرات کی آڑ میں مذاکرات کرے گی۔ محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں کیا جا رہا، اس میں حکومت کی جانب سے جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ اسمبلی میں آنے سے ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو سر اس طرح تو پھر مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپوزیشن بندہ نامینیٹ کر دیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، لیڈر آف دی سینٹ نامینیٹ کر دیا، اس کا نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ لا الیکشن کے ساتھ حکومت پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ان لیڈران کو منتخب کریں۔ آپ دیکھیں نا جو آپ کے اچکزئی صاحب ہیں وہ بھی ایک اکلوتے ممبر ہیں، اس کے بعد آپ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیکھیں وہ بھی اکلوتے ممبر ہیں، جنگ کے موڈ میں ہیں۔ جو آپ نے اپوزیشن لیڈر کو جو نامینیٹ کیا ہے وہ بھی جنگ کے موڈ میں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا، میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ ناظرین، وفاقی حکومت اور اپوزیشن اتحاد کے درمیان مذاکراتی عمل پر ڈیڈ لاک تاحال برقرار ہے۔ حکومت کی جانب سے پیشکش تو کی گئی لیکن تاحال باضابطہ رابطہ کسی نے بھی اپوزیشن اتحاد کے ساتھ نہیں کیا اور اس سے سیاسی فضا میں جو ہے نئے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وفاقی حکومت مذاکرات کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتی ہے یا پھر اس مذاکرات کی آڑ میں وہ اپنا وقت پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ آج کے سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حسین ہارون صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو پیشکش کر دی ہے لیکن تاحال مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے، اس میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ جو حکومت نے باقاعدہ اپوزیشن کو ایک آفر کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ اس کا یہ تقریباً 10 دن نہیں بلکہ کافی مدت پہلے بھی 5-6 دفعہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو آفر کی ہے، ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں ہم مل کر بیٹھ کے مسائل حل کرتے ہیں، مل کر بیٹھ کے ہم سیاست کرتے ہیں، مل کر بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے ابھی تک انکار کیا۔ پھر پی ٹی آئی نے انکار کرنے کے بعد جب کوئی رستہ نہیں نکل رہا تھا تو پھر انہوں نے ایک اتحاد بنا کر اپنی جتنی بھی وہ تھی لیڈرشپ جو تھی وہ انہوں نے ایک دوسری پارٹیوں کے حوالے کر کے اس مذاکرات کو چلانے کی کوشش کی۔ اب اصل میں پرابلم ادھر پیدا ہوئی جب تحریک جو یہ آپ کی اتحاد ہے، یہ اتحاد جو تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس اتحاد نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے تحریک بھی چلائی جائے، گورنمنٹ کو پریشر بھی ڈالا جائے، گورنمنٹ پہ حکومت پہ پریشر بھی ڈالا جائے اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کیے جائیں۔ لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ یا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئیں، دل صاف کر کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، اور اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ بھی آزادی ہے، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو مذاکرات ہیں یہ ڈیلے ہو گئے ہیں، یہ اس میں تھوڑا سا تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک جو اپوزیشن ہے وہ یہ سوئی کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ہمیں مذاکرات کرنے ہیں کہ یا ہمیں احتجاج کرنا ہے، مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو مذاکرات جو ہیں ابھی تک ہونے نہیں پا رہے۔ سر کیا کہیں گے، اپوزیشن اتحاد کا یہ موقف ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو پیشکش تھی مذاکرات کی وہ ہم نے بڑے دل سے جو ہے وہ قبول کی، لیکن اس کے بعد حکومت کی جانب سے کسی بھی منتخب نمائندے نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کنفرم نہیں کیا، وینیو جو ہے اس کا لائے عمل ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کہاں پر بیٹھنا ہے، کس وقت بیٹھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا سوال انہوں نے یہ بھی اٹھایا کہ وفاقی حکومت اس مذاکراتی عمل میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وفاقی حکومت سنجیدہ نہیں ہے؟
اگر وفاقی حکومت سنجیدہ نہ ہوتی تو وہ مذاکرات کی پیشکش نہ کرتی. انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے تو اب دیکھیں نا, پیشکش کر دی انہوں نے, تو یہ حکومت کو, اب اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھتی اور ایجنڈا طے کرتی اور باتیں طے کرتی کہ کس طرح مذاکرات شروع ہوں گے اور کیا کیا مذاکرات میں ہوگا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے حوالے کی جائے, ہمارا مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہوا ہے, ہمیں چوری شدہ جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کریں, اور دوسرا ہمیں ہمارے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو رہا کریں. تو یہ دو ایسے مسائل ہیں جو کہ حکومت نہیں کر پا رہی ہے اور نہ کر سکتی ہے, کیونکہ آئینی طور پر وہ ایک منتخب حکومت ہے اور وہ 5 سال اس کا ٹینیور ہے, اس کا جو ٹائم ہے وہ 5 سال ہے, وہ اپنا ٹائم جو ہے پورا کرے گی. اور دوسرا جو بانی کے کیسز ہیں وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, تو وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی. حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جب تک یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی آپ ہمارے ساتھ مشروط طور پر نہ بیٹھیں, غیر مشروط طور پر بیٹھیں تاکہ ہم کوئی اس کا حل نکال سکیں. تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں ابھی تک ہونے پا نہیں رہے. 10 دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں, دونوں جانب سے کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اپوزیشن اتحاد کا موقف ہے کہ باضابطہ رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. سر, اگر یہ رابطہ حکومت کی جانب سے نہیں ہوتا تو کیا دوریاں اور تلخیاں مزید بڑھ سکتی ہیں؟ بات مذاکرات کی ہو رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ احتجاج کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں پاکستان میں اس وقت کے پی کے میں حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کی ہے, پی ٹی آئی کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزاحمت اور مفاہمت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں. تو مزاحمت اور مفاہمت پی ٹی آئی کی کہیں اس میں ہوگا کہ مزاحمت بھی ہو سکتی ہے اور مفاہمت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اصولی طور پہ یا مزاحمت ہو سکتی ہے یا مفاہمت ہو سکتی ہے. ابھی دیکھیں انہوں نے مذاکرات کے لیے جب انہوں نے ان کو آفر کی تو انہوں نے لاؤ لشکر لے کر پنجاب میں جا کے پہنچ گئے. آج بھی دیکھیں انہوں نے, آج بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن ہے تو انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے اپنے ورکرز کو کہ 10,000 لوگ اکٹھے ہونے چاہیے, اور انہوں نے وہاں پہ ایک دعائیہ تقریب بھی منعقد کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. جب اس طرح کی آپ باتیں کریں گے, جب اس طرح کی آپ تحریکیں شروع کریں گے, اس طرح کے آپ دھرنے دیں گے تو پھر اس میں مذاکرات نہیں ہو سکتے. مذاکرات کے لیے فضا بنانی پڑتی ہے, دوستانہ فضا ہوتی ہے. تو دیکھیں نا, آپ نے مل کر بیٹھنا ہے, ایک دوستانہ ماحول میں بیٹھنا ہے. تو دوستانہ ماحول میں آپ اسی وقت بیٹھیں گے جب آپ دوستی کے موڈ میں ہوں گے. اگر آپ لڑائی کے موڈ میں ہوں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوستی بھی ہو اور لڑائی بھی ہو, دوستی بھی ہو اور دشمنی بھی ہو؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. سر, کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکراتی عمل میں حکومت اندرونی اختلافات کا شکار ہو چکی ہے, اس لیے اس میں جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال لگتا ہے ایسا کہ وہ, کیونکہ حکومت بالکل ٹھیک جا رہی ہے, وہ اس میں یکسوئی ہے. حکومت جو ہے بالکل اس کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. وہ انہوں نے جس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں, آپ دیکھیں نا حکومت روز بروز مضبوطی کی طرف جا رہی ہے. وہ روز بروز آپ دیکھیں دنیا میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہت ابھر کر سامنے آ رہا ہے, اس کی ایک حیثیت سامنے آ رہی ہے. دنیا دیکھیں اس دفعہ بڑی کرائسس میں گئی ہوئی ہے. ابھی تو لوگ یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ 3rd وار شروع ہونے والی ہے. تو ان حالات میں یہ حکومت جو ہے صحیح رستے پہ جا رہی ہے. اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور وہ سوچ سمجھ کر بات کرے, سوچ سمجھ کر فیصلے کرے, کیونکہ یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہاتھ میں آنا بڑا مشکل ہو جائے گا. حکومت کے لیے یہ تحریک جو ہے, یہ تحریک ایک خودکشی کے مترادف ہے. اگر یہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی تو پی ٹی آئی کے لیے اور اپوزیشن کے لیے بہت سخت دن آنے والے ہیں. سر, سال 2025 میں بھی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا ایک دور ہو چکا ہے. اس وقت عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں حکومت کے اس وقت کے وزراء بھی اس کابینہ کا حصہ تھے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ لیڈرشپ بھی اس کابینہ میں شامل ہوئی اور دونوں جانب مذاکرات کا عمل چلا. پھر وہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ ختم ہوئی اور کسی نتیجے پر وہ نہ پہنچ سکے. سر, تاحال حکومت کی جانب سے کوئی کمیٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ یہ افراد ہیں اور یہ لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مذاکرات کریں گے. حکومت ٹال مٹول سے مسلسل کام لے رہی ہے. اپوزیشن اتحاد کا کہنا ہے کہ یہ صرف سیاسی بیان تھا وزیر اعظم صاحب کا, اور انہوں نے بیان دیا اور اس کے بعد وہ منظر سے غائب ہو گئے. دیکھیں, مذاکرات ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہو. اب اپوزیشن جو ہے اس میں تو نہ تو راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس یہ قوت ہے اور نہ ہی اچکزئی صاحب کے پاس یہ قوت ہے. یہ اس قوت جو آپ نے دیکھے نا, اب کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے
کلیئرلی کہا ہے کہ جب تک 5 بڑے اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اس نے بات ختم کر دی ہے. یہ 5 اکٹھے بیٹھیں گے تب فیصلہ ہوگا, تب مذاکرات کامیاب ہوں گے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بھی بندہ مس ہوا تو وہ مذاکرات نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مذاکرات اپنے عملی جامع تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ ان کا ذاتی بیان تھا یا پارٹی کی پالیسی تھی؟ دوسرا سوال اس میں ایڈ کرتا چلوں گا کہ ان 5 کو کون ایک میز پر لا کر بٹھائے گا, وہ کردار ادا کون کرے گا, وہ کردار کیسے سامنے آئے گا, اور کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان 5 کو ایک جگہ پر لا کر بٹھائے؟ دیکھیں, حالات جو ہوتے ہیں وہ بندے کو مجبور کر دیتے ہیں. اب حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ یہ اکٹھا بیٹھیں گے. جس دن بھی انہوں نے اعلان کیا ہے تو سب اکٹھے بیٹھ جائیں گے. اور یہ اس میں ہمارے ریاستی اداروں کا بھی بہت عمل دخل ہے, کیونکہ ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ تحفظ پاکستان ہیں, وہ پاکستان کا تحفظ کرتے ہیں, وہ ان کی بات مانی جاتی ہے, ان کا ایک آئینی رول ہے پاکستان کی حکومت میں. تو آپ دیکھیں جب بھی انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے, دیکھیں حکومت ہمیشہ زورور ہوتی ہے, حکومت ہمیشہ طاقت میں ہوتی ہے. جب حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ 5 یہ حکومت ہی بٹھائے گی, دیکھیں نا حکومت میں بڑی طاقت ہے. یہ حکومت جب چاہے گی تو یہ 5 کے 5 لوگ جو ہے اکٹھے بیٹھیں گے. اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ جو جب بھی مذاکرات ہوئے تو ان 5 لوگوں کی وجہ سے ہوں گے. اگر یہ 5 لوگ ہوں گے تو یہ مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے, فروٹفل بھی ہوں گے, اور اس کا پاکستان کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس 5 جو بڑوں کی بیٹھنے سے ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے, اور وہ قومی حکومت آ کر پاکستان کی آگے چلانے کے بارے میں سوچے گی اور پاکستان کو ایک کامیاب رستے پہ لے کے جائے گی. کچھ روز قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے میڈیا پر ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان ہی صرف قصوروار نہیں ہے, اس سسٹم میں عمران خان کو لانے والے جو ہیں وہ زیادہ قصوروار ہے. سر, دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ بھی, ان کا رویہ بھی یکسر تبدیل ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے, اور بالخصوص انہوں نے فیلڈ مارشل کا نام لیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں. سر, پاکستان تحریک انصاف تو لچک دکھا رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے کہ وہ اب انتشار کی سیاست نہیں بلکہ وہ محبت اور بھائی چارے کی طرف بڑھنا چاہتی ہے. سر, حکومت ایک بیان دیتی ہے, وزیر اعظم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی ہم دعوت دے رہے ہیں, اور پھر اس دعوت کو قبول بھی کر لیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ حکومت منظر سے غائب ہو جاتی ہے. تو یہ حکومت کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ آپ پرانی باتوں کو چھوڑیں, اگر پرانی باتیں نکالیں گے تو ہر بندہ قصوروار ہے. اس میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہہ سکے کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یا ہم اس میں بے قصور ہیں. یہ سب قصوروار ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ سیاسی پارٹیوں کی آپ پورا اسٹرکچر اٹھا کے دیکھیں, ان کے MP ایم این اے اٹھا کے دیکھیں, یہ سب پارٹیوں میں سے ہو کے آئے ہیں. کوئی پیپلز پارٹی سے ہو کے گیا ہے, کوئی ANP سے ہو کے گیا ہے, کوئی جماعت اسلامی سے ہو کے گیا ہوا ہے. یہاں پہ جو دیکھیں ہمارے سیاستدان جو ہیں انہوں نے قوم کو بڑا مایوس کیا ہوا ہے. یہ سارے جو سیاستدان ہیں, یہ کوئی بھی اپنے آج جو ہم دن دیکھ رہے ہیں, آج کا جو ہم دن دیکھ رہے ہیں, یہ پولیٹیشین کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, ان سیاستدانوں کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. اگر ان سیاستدانوں نے صحیح فیصلے کیے ہوتے, اور یہ اگر اپنی یہ دیکھیں, ان کی اسٹیٹمنٹیں دیکھیں, ان کی اسٹیٹمنٹیں ریکارڈ پہ ہوتی ہیں. آج یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کل اسی اسٹیٹمنٹ کے مخالف چلتے ہیں. تو اس طریقے سے تو سیاست نہیں ہوتی نا. سیاست تو ایک عبادت ہے, سیاست تو ایک ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ سیاست کو عبادت سمجھ کر آپ نے سیاست کو گالی بنا دیا ہے, اب جب بھی کہیں کوئی گالی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ سیاست کر رہا ہے. دیکھیں, سیاست عبادت ہے, اس کو عبادت جب بنائیں گے تو تب یہ سیاست جو ہے آپ جا کے پایا تکمیل پہ پہنچے گی, اور یہ پھر آپ کو عملی رزلٹ بھی دے گی. اگر اس طریقے سے دیکھیں آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے تو یہ ہر بندے پہ الزامات جائیں گے. آپ دیکھیں یہ سارے جو ہیں مختلف پارٹیوں سے ہو کے آئے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی سیاست کا طریقہ کار بدلیں, اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں. اگر یہ اپنے رویوں میں تبدیلی نہ لائے تو ان کو اور بھی سختی دیکھنی پڑے گی. آپ دیکھیں ہمارا ہر لیڈر جو ہے, ہمارا ہر وزیر اعظم جو ہے وہ جیل سے ہو کے آیا ہے, ہمارا سارا ہر منسٹر جو ہے وہ جیل سے ہو کے آیا ہے. ہم نے یہ معیار رکھا ہوا ہے کہ جیل جانے کے بعد ہی سیاستدان بنتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ رویہ آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر یہ رویہ آپ بدلیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ عوام آپ کے ساتھ نہ چلے. آپ نے یہاں پہ
پہ سیاست کے نام پہ لوگوں میں دشمنیاں پیدا کر دی ہیں. دشمنیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو پھر نہ وہ قوم ترقی کرتی ہے نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے. کیا کہیں گے کہ اپوزیشن کی جانب سے جو ہے بغیر شرط کے مذاکرات کا جو پیشکش ہے اس کو کیوں جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا بار بار کہ بھائی دیکھیں وہ احتجاج کے موڈ میں ہے. اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے. وہ اگر یہ 8 تاریخ کی دیکھیں جب انہوں نے اسلام آباد میں میٹنگ کی تھی تو اس میٹنگ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم مذاکرات بھی کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم مفاہمت بھی کریں گے, ہم مزاحمت بھی کریں گے. تو یہ دونوں کام اکٹھے نہیں چل سکتے. حکومت جو ہے مزاحمت کی آڑ میں مذاکرات نہیں کرے گی, حکومت مذاکرات کی آڑ میں مذاکرات کرے گی. آپ نے کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور جو ہے وہ مزاحمت سے جو تحریک انصاف ہے اس کو بھی رکنا چاہیے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک پر جائیں گے, واپس آ کے اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن اتحاد اور وفاقی حکومت کے درمیان اس وقت جو ڈیڈ لاک برقرار ہے مذاکراتی عمل کو لے کر, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ رہا اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ فیکٹر بھی شامل ہے؟ نہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ فیکٹر شامل نہیں ہے, اس میں پی ٹی آئی فیکٹر شامل ہے. کیونکہ پی ٹی آئی احتجاج کے موڈ میں ہے. اس کا موڈ جو ہے نا, اس کے لیڈر کا موڈ بھی احتجاج میں ہے. اس نے آپ دیکھیں نا جب ان کی حکومت تھی وفاق میں یہ تھے تو اس وقت بھی یہ ان کا رویہ بالکل اسی طرح ہوتا تھا جیسے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو حکومت کو انجوائے ہی نہیں کیا اور یہ ان کی بدقسمتی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں نا, ابھی بھی وہ اپوزیشن میں ہیں اور ابھی بھی اپوزیشن میں ہیں تو وہ اپوزیشن کا رول ادا نہیں کر رہے. اسمبلیوں میں نہیں بیٹھتے, بائیکاٹ کرتے ہیں, اسمبلیوں کو فیس نہیں کر سکتے, اسمبلیوں میں کسی کی بات نہیں سنتے. ان کو چاہیے اسمبلیوں میں بیٹھیں, اپنا رویہ دکھائیں, لوگوں کو بتائیں. اگر لوگوں کو یہ اس طریقے سے سمجھائیں کہ یہ حکومت یہ کام غلط کر رہی ہے, یہ کام غلط کر رہی ہے, یہ بھی آپ کا فرض ہے. اگر یہ آپ دیکھیں آپ کو جو لوگوں نے امانت سونپی ہوئی ہے, آپ کو اپوزیشن میں بٹھایا ہوا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح طریقے سے ڈلیوری کریں. آپ ادھر جا کے لوگوں کی صحیح نمائندگی کریں. لوگوں نے آپ کو اپوزیشن کے لیے منتخب کیا ہے. اگر آپ کو حکومت نہیں ملی, آپ حکومت میں نہیں آئے, تو یہ دیکھیں عوام نے آپ کو حکومت نہیں دی. عوام نے یہ کہا ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے ہمارا زیادہ تحفظ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں آپ جب اگر فیڈرل حکومت میں جب تھے, اب جب حکومت میں تھے, آپ دیکھ لیں پنجاب کے پی کے کی حکومت میں دیکھ لیں, ابھی بھی ان کا رول جو ہے اپوزیشن والا ہے. تو یہ زیادہ اپوزیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں اگر یہ اپنا صحیح طریقے سے رول ادا کریں. دیکھیں لوگ, آپ پارٹی کو جو پارٹی کا منشور جو ہوتا ہے آپ صحیح طریقے سے اگر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں, آپ راہ راست پہ حکومت کو لا سکتے ہیں. لیکن آپ وہ کام نہیں کرتے. آپ تحریک میں آپ دیکھیں آپ نے تو بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے. کبھی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں, کبھی سینٹ ڈیزالو کر لیتے ہیں, کبھی بائیکاٹ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آئینی حق نہیں ہے آپ کا. آپ کا آئینی حق یہ ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اور آپ بیٹھیں اپوزیشن کریں اور ان کو بتائیں لوگوں کو کہ یہ حکومت کیا کام غلط کرنے جا رہی ہے. جب حکومت کوئی کام غلط کرتی ہے تو آپ بائیکاٹ کر دیتے ہیں, تو آپ بائیکاٹ کر کے موقع دیتے ہیں کہ آپ غلط کام کریں, اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اسمبلی میں, ایوان بالا میں, ایوان زیرین میں کیا غلط کام ہو رہے ہیں اور کیا ٹھیک کام ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ اپنے سیاسی رویہ بدلیں, آپ اپنا سیاسی طور طریقہ بدلیں. دیکھیں ہم جو ہے ہم آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں, ہم آپ کو آپ کے پاس جو ہم پیغام دیتے ہیں یہ عوام کا پیغام ہوتا ہے, یہ عوام کی باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ ہم عوام کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, عوام سے رائے لیتے ہیں, عوام ہمیں فیڈ بیک دیتی ہے, اس فیڈ بیک کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. شاید ہماری یہ کوشش جو ہے اتنی کامیاب نہیں ہو رہی. اگر مذاکراتی عمل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی کشیدگی جو ہے وہ کسی بحران کی طرف جا سکتی ہے؟ حکومتیں ہمیشہ دیکھیں, حکومتوں میں تو دو پلر ہوتے ہیں, ایک اپوزیشن پلر ہوتا ہے, ایک حکومتی پلر ہوتا ہے. دونوں پلر مل کے چلتے ہیں. اگر یہ آپ دیکھیں گے یہ اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن میں رہیں گے اور اسی طرح یہی بات ہوگی, ترقی نہیں کر سکیں گے. بدقسمتی آپ کی یہ ہوگی. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہارمونی لائیں گے, آپ اپنا سکون لائیں گے, آپ اتحاد پیدا کریں گے, قوم میں اتحاد پیدا کریں گے. میں نے کہا نا ہماری سیاست جو ہے
وہ اتحاد نہیں پیدا کرتی, وہ دشمنیاں پیدا کرتی ہے. آپ دیکھیں پارٹیاں ایک دوسرے کو سننا گوارا نہیں کرتی, ان کے ورکر لڑتے ہیں. جب آپ کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں قتل و غارت ہوتی ہے, اس میں فائرنگ ہوتی ہے, مار کٹائی ہوتی ہے, بائیکاٹ ہوتا ہے, اب وہ جو آپ کے پولنگ اسٹیشن ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. دیکھیں ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ قوم ڈیوائیڈ ہو جائے گی, قوم تقسیم ہو جائے گی. قوم تقسیم ہوگی تو ملک تقسیم ہوگا, ملک تقسیم ہوگا تو قوم کو نقصان ہوگا. محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں کیا جا رہا, اس میں حکومت کی جانب سے جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ اسمبلی میں آنے سے ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو سر اس طرح تو پھر مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیں یہ رول اور پروسیجر ہوتے ہیں, ہر ایک چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپوزیشن بندہ نامینیٹ کر دیا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن کیا جائے. ہم نے سینٹ میں اپنا ممبر نامینیٹ کر دیا ہے, لیڈر آف دی سینٹ نامینیٹ کر دیا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن کیا جائے. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے. میں نے کہا نا, آپ ایک طرف لڑائی کر رہے ہیں, ایک طرف آپ لاء الیکشن کے ساتھ حکومت پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ان لیڈرانز کو منتخب کریں. آپ دیکھیں نا, جو آپ کے اچکزئی صاحب ہیں وہ بھی ایک اکلوتے ممبر ہیں. اس کے بعد آپ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیکھیں, وہ بھی اکلوتے ممبر ہیں. ان کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر اور انہوں نے سینٹ میں اپنا قائد عوام مقرر کیا ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا. دیکھیں وہاں پہ انہوں نے سارے جتنے بھی ممبران ہیں ان کی رائے لینی ہے. ان کے ممبران نے جا کے ان کو اپروچ کیا ہے, اسپیکر کو اور سینٹ کے چیئرمین کو اپروچ کیا ہے کہ بھئی ہم اس فیصلے پہ متفق نہیں ہیں. جب تک وہ عمل پورا نہیں ہوتا. دیکھیں آپ جب جنگ کے موڈ میں ہیں, آپ کا جو آپ نے اپوزیشن لیڈر کو جو نامینیٹ کیا ہے وہ بھی جنگ کے موڈ میں ہے, آپ کا جو سینٹ میں جو آپ نے نامینیٹ کیا ہوا ہے وہ بھی جنگ کے موڈ میں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جنگ کے ساتھ ساتھ آپ مزاحمت کے ساتھ ساتھ مفاہمت کیسے چلا سکتے ہیں؟ یا آپ مفاہمت کا فیصلہ کریں یا مزاحمت کا فیصلہ کریں. آپ حکومت سے آج مذاکرات کریں تو آپ کا کل ہی جو ہے آپ کا نامینیشن ہو جائے گی, کیونکہ وہ اتحاد کی علامت ہوتی ہے. یہ اتحاد کی علامت جب تک نہیں بنیں گے آپ, اس وقت تک آپ کے اپنے ممبران بھی جو ہیں وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں. دیکھیں نا, سارے جو آپ کے لیڈرانز ہیں وہ تحریک کے موڈ میں نہیں ہیں. آپ کے جتنے ایم این اے ہیں, ایم پی ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, وہ اس موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ہم حکومت کے ساتھ جنگ کریں. اس میں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے وہ ان کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. دوسرا, ان کے کیسز جو ہے ممبرانز کے وہ سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے بھی دیکھیں آپ کے لیے ہم نے ایوان مقرر کیا ہوا ہے, عوام نے آپ کو ایک ایوان دیا ہوا ہے, آپ اس ایوان میں جا کے فیصلے کریں, آپ عدالتوں میں نہ جائیں. دیکھیں اسمبلیوں کے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسمبلی جو بل پاس کرتی ہے اس کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بل جو ہوتا ہے وہ اسمبلی کا نہیں ہوتا, وہ عوام کا ہوتا ہے. عوام جو فیصلہ کرتی ہے, اگر وہ فیصلہ غلط کرتی ہے تو اس کا رزلٹ غلط آئے گا, اور کل کو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ اچھا رزلٹ دے گی تو کل آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک قانون آتا ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون نقصان دہ ہے جب تک کہ اس کو عملی طور پہ آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا. دیکھیں اسمبلیاں آپ کا ایوان ہے, اسمبلیاں ہی آپ کی عدالت ہیں. اپنے فیصلے اسمبلیوں میں کریں, عدالتوں میں نہ کریں. عدالتیں جو ہے یہ عوام کے لیے ہیں, یہ کرمنل لوگوں کے لیے ہیں. عدالتیں آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے ایوان زرین ہے, ایوان بالا ہے. آپ پہ کتنا خرچہ کیا جا رہا ہے, آپ پہ حکومت کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. آپ کے عوام جو ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ کو اسی لیے دیتے ہیں کہ آپ ان ٹیکسوں سے حکومت چلائیں, آپ ٹیکسوں سے ایم پی ایم این ایز کی تنخواہیں دیں, لیکن ہمارے لیے کام کریں. لیکن آپ اپنا کام نہیں کرتے, آپ یہ کام آپ نے عدالتوں کے حوالے کر دیا ہے, تو جو کہ یہ ایک جمہوریت کی ناکامی ثابت کرتی ہے. یہ جمہوریت کو کامیاب کرنا ہے تو آپ کو فیصلے اپنے ایوانوں میں کرنے ہیں. موجودہ حکومت جمہوریت کی بھی بات کرتی ہے اور آئین کی بالادستی کی بھی بات کرتی ہے, لیکن سینٹ میں جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو ہے وہ نامزدگی کو روکے ہوئے ہے. تو کیا یہ آئین کے تقاضوں کی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی؟ نہیں, یہ آئین کی مخالفت نہیں ہو رہی, یہ آئین کی وائلیشن نہیں ہو رہی, یہ آئین کے خلاف نہیں جا رہی. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں, ابھی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جب آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ اپوزیشن میں اپنا لیڈر کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ آپ اپوزیشن لیڈر بٹھائیں گے, دیکھیں نا جس کے ممبران زیادہ ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈر وہ بیٹھتا ہے. آپ ایک ایسے بندے کو آپ نے ایک ایسے لیڈر کو منتخب کیا ہوا ہے جس کے وہاں پہ اس کی اکثریت نہیں ہے, اس
کی اکثریت نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے، یہ تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کو قائل کریں گے. آپ نے حکومت کو قائل نہیں کیا. آپ کے ممبران نے ابھی وہ دکست جو کیے ہوئے ہیں اس پہ اس کی نامزدگی پہ وہ دکستوں کی تصدیق ہونا باقی ہے. تصدیق اس وقت ہوگی جب حالات ٹھیک ہوں گے. اب حالات ٹھیک کریں، مذاکرات کریں تو وہ دکست بھی ہو جائیں گے اور وہ آپ کے جو کنفرمیشن ہے وہ بھی ہو جائیں گی، اور آپ کے لیڈروں میں بھی، آپ کے جو ایم این اے ایم پی ہے ان میں بھی اتحاد پیدا ہو جائے گا اور عوام میں بھی اتحاد پیدا ہو جائے گا. اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں. سیاست کرنی ہے تو اس ملک کے لیے کرنی ہے. یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو سیاست ہے. اگر اتحاد ہے تو سیاست ہے. آپ بھی انجوائے کریں گے، پبلک بھی انجوائے کرے گی. اگر آپ اس طریقے سے لگے رہیں گے تو نہ پبلک انجوائے کر سکے گی نہ یہ ملک چل سکے گا. آپ دیکھیں جس ملک میں اس طرح کا انتشار ہو، جس ملک میں اس طرح کی دنگا مشتی چل رہی ہو، وہاں کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہاں کون آ کے کاروبار کرے گا؟ کاروبار کرنے کے لیے آپ کو اتحاد پیدا کرنا ہوگا، سکون پیدا کرنا ہوگا. سکون پیدا کریں گے تو آپ بھی سکون سے رہیں گے اور عوام بھی سکون سے رہیں گے. اگر مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھتا، دونوں جانب ڈیڈ لاک برقرار رکھتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد کا اگلا جو قدم ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ حکومت جو ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. یہ 5 سال پورے کرے گی حکومت. یہ اتحاد، یہ اپوزیشن کا اتحاد ہے، یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. یہ اسی طرح ہی اپنے ورکرز کو امتحانات میں ڈالیں گے، اپنے ورکر کو خوار کریں گے، اپنے ورکر کو تکلیفیں پہنچائیں گے. تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، مذاکرات کریں. آپ تو لڑائی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے ماحول بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے. اب آپ کا ماحول پیدا ہوا ہے، اس ماحول کو خراب نہ کریں. اگر اس ماحول کو آپ خراب کریں گے تو پھر آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے، اور پھر آپ مذاکرات کے لیے آپ یہ دیکھ لینا، اگر انہوں نے 8 تاریخ کا احتجاج کیا اور اس کے احتجاج اگر وہ فیل ہو گیا تو ان کے کسی قسم کے کوئی مذاکرات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ملک اس وقت جو ہے وہ سیاسی، معاشی اور آئینی دباؤ کا شکار ہے، اور اس کا واحد راستہ صرف اور صرف مذاکرات ہے. اپوزیشن اتحاد کی جانب سے جو ہے وہ پہلا قدم اٹھا دیا گیا ہے مذاکرات کے لیے، لیکن حکومت کی جانب سے اس میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی. اپوزیشن اتحاد کا یہ الزام ہے کہ 10 روز گزر جانے کے باوجود بھی حکومت کی جانب سے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. اب یہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ سیاسی انتشار کو کم کرنے میں اپنا کردار کیسے ادا کرتی ہے اور اپوزیشن اتحاد کو کیسے رام کرتی ہے. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ، ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.